إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تمام تعریفیں حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و دلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہی وہاب ہے، وہی قہار ہے. اسی نے ہمیں ایمان کی زندگی، اسلام کی زندگی عطا کی، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب کیا. درود و سلامتی ہو آپ کے اور میرے پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا، ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ بتایا. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، انسان کمزور مخلوق ہے، انسان عاجز مخلوق ہے، وہ مغلوب ہے، محکوم ہے. انسان کو جب جب تکلیفیں ہوتی ہیں، جب جب اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس کی فطرت یہ آمادہ کرتی ہے کہ اس خالق کو بلائے، اس مالک کو بلائے، کیونکہ وہی اللہ ہے جو تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو، غموں کو، دکھ درد کو وہ اللہ جو دور کرنے والا ہے. انسان تکلیف میں پڑ کر اس خالق اور مالک کو پکارتا ہے. جیسے ہی وہ خالق اور مالک کو پکارتا ہے، وہ اللہ، وہ رب العالمین اس انسان کی تکلیف کو، آزمائش کو، مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا. کہا کہ الدعاء هو العبادہ، عبادتیں بہت زیادہ ہیں، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، لیکن دعا کی ایک الگ خوبی ہے کہ آدمی عاجزی، انکساری، ادب کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہا کر، گڑ گڑا کر اللہ سے جب مانگتا ہے تو اس کے بعد ہی کچھ اور ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ کہا ادعونی استجب لکم، اے لوگوں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. اے میرے بندے، جہاں بھی، جس جگہ بھی، جس وقت بھی، جس سیکنڈ بھی، جیسی حالت تیری ہے اسی جگہ پر تو مجھے پکار کر تو دیکھ، میں تیری کیسی پکار کو سنتا ہوں، تیری ہر بات پر میں لبیک کہتا ہوں، تیرے غم کو میں دور کرنے والا ہوں، تیری تکلیف کو میں دور کرنے والا ہوں، تیری مصیبت کو میں دور کرنے والا ہوں، تجھے بیماری ہے تو میں شفا دینے والا ہوں،
ہوں، مجھے پکار کر تو دیکھ۔ اللہ کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اور کہا کہ یہ مت سمجھ کہ میرا خالق نہیں سنے گا، یاد رکھ میں بالکل قریب ہوں، فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تو مجھے پکارتا ہے میں تیری پکار کو سننے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم لوگوں کو جگہ جگہ مانگنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ اپنی زندگی میں تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، دکھ درد میں جب شریک ہوں، دکھ درد میں جب مبتلا ہوں، ایسے موقع پر ہم اس اللہ کو بلائیں جو اللہ کے سب کو پالنے والا ہے، جو اللہ کے مجھے پیدا کیا، جو اللہ کے آپ کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، اسی نے زندگی فراہم کی، اسے معلوم ہے کس کی کب مدد کرنی ہے۔ اللہ کو پکار کر تو دیکھو، اللہ کیسوں کیسوں کی سنتا ہے، اللہ کیسوں کیسوں کی سنتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ مشرکین مکہ کشتی میں سوار ہوتے تھے، کشتی جب ڈاواں ڈول ہونے لگتی، طوفان میں کشتی پھنس جاتی، سارے کفار کہتے سب مل کر اس اللہ کو بلاؤ جو ہمارا خالق ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے مل کر جب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ اس تکلیف سے انہیں نجات دے دیتا ہے۔ جب ساحل پر جاتے ہیں تو دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ سوچ کر دیکھو، وہ کفار تھوڑی دیر کے لیے صرف اللہ کو پکارنے پر اللہ ان کو اس تکلیف نجات دے کر راحت دلاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہم مومن بندوں کی دعاؤں کو نہیں سنے گا؟ سوچ کر دیکھو، کیوں مایوس ہو جاتے ہو، کیوں ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، عاجزی انکساری ادب کے ساتھ اللہ کو پکار کر تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے مسئلے کو بھی آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو بھی حل کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو بھی حل کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اے میرے بندے بتاؤ، تکلیف میں پڑھ کر، مصیبت میں پڑھ کر جب تم اپنی آواز اٹھاتے ہو، دل سے تمہاری آہ نکلتی ہے، وہ تمہاری آہ کو کون سننے والا ہے؟ رب العالمین کے سوا کون سی ذات ہے تمہاری دعا کو سننے والی؟ رب العالمین کے سوا کون سی ذات ہے بیمار انسان کو شفا دینے والی؟ رب العالمین کے سوا کون سی ذات ہے مصیبت میں پڑے انسان کی مصیبت کو دور کرنے والی؟ رب العالمین کے سوا کون سی طاقت ہے جو تکلیف میں پڑے انسان کی تکلیف کو دور کرنے والی؟ رب العالمین کے سوا کون سی طاقت ہے جو بے اولاد کو اولاد دے؟ رب العالمین کے سوا کون سی طاقت ہے جو مظلوم انسان کی آہ کو سنے؟ اللہ پوچھتا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کیا؟ تم جب تکلیف میں مصیبت میں پڑتے ہو، تم پکارتے ہو اللہ کہہ کر، تم پکارتے ہو کون سی ذات ہے سننے والی؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی تو تمہاری دعا کو سنتا ہے، اللہ ہی تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے، پھر تم کیوں اللہ کو نہیں پکارتے؟ پھر تم کیوں اللہ کو نہیں پہچانتے؟ پھر تم کیوں اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں گڑ گڑاتے؟ تم کیوں اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے؟ میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جلد باز ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایک بار پکارے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بار بار پکارے، جلد بازی نہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یستجاب، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ ہم تو ایک دو بار پکار کر کہہ دیتے ہیں اللہ میرے نہیں سنتا، نعوذ باللہ۔ اللہ تو کہتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے، رب انک انت السمیع العلیم دعا میں سکھایا گیا، اللہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری پکار نہیں سنتا، ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسے پکارنا نہیں آتا، ہمیں سلیقہ نہیں معلوم، طریقہ نہیں معلوم، ہم کیسے اللہ کو پکارنا ہے، ہم کیسے اللہ کے سامنے اپنی بات رکھنی ہے، دعا کے آداب ہمیں نہیں معلوم، طریقہ نہیں معلوم، سلیقہ نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، نہ تجھے اولاد ہے، نہ تجھے فیملی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور
تجھ جیسا کوئی نہیں، تیرا ہمسر کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسی دعا ہے جس دعا کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اس بندے کی جو اس کلمات کے ذریعے دعا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی دعائیں اللہ کے سامنے رکھنی ہے، ایسی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعا بھی دیکھیے، قرآن پڑھ کر دیکھیے، شروع سے آخر تک اللہ نے کتنی دعائیں ذکر کی ہیں۔ یہ سب کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اے لوگوں، تم بھی تکلیف میں پڑو، تم بھی مصیبت میں اگر پڑتے ہو تو تم اللہ کو پکارو۔ کیسے اللہ کو پکارنی ہے، سلیقہ کیا ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے، یہ ہم قرآن سے سیکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبیوں نے اللہ کو کیسے پکارا، جب جب ان کی زندگی میں خوشیاں آئی وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، جب مصیبتیں آئیں وہ کیسے صبر کے ساتھ اللہ کو پکارے، جب چیزوں سے محروم رہ گئے تو اللہ کو پکارنے پر انہیں کیسے چیزیں مل گئی۔ ہمیں بھی وہ سیکھنی ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، انہوں نے دعا کی اللہ میرا ذکر خیر دوسروں کی زبان میں کر دے۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اللہ مجھے جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مانگتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں، لیکن جنت ہم بہت کم مانگتے ہیں۔ لیکن نبی کی سوچ دیکھیے، اللہ مجھے جنت النعیم عطا فرما، اور کہتے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہ مجھے رسوا مت کر اس دن جس دن قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ بچے کام آ سکتے ہیں نہ دولت کام آ سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دوست ہیں ابراہیم خلیل اللہ، انہوں نے کون سی غلطی کی، لیکن ہم کتنے گنہگار ہیں۔ سوچ کر دیکھو کہ انہوں نے غلطی نہیں کی، اور غلطی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، پھر بھی ڈرتے ہیں۔ آج میں اور آپ کتنی مرتبہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے رسوا نہ کر۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہیں، اللہ نے سب کچھ عطا کیا، انہیں پرندوں کی بولی سکھائی، جنات ان کے کنٹرول میں تھے، حکومت عطا کی، ان کے والد کو بھی اللہ نے حکومت عطا کی۔ دعا کرتے ہیں شکریہ کے طور پر، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے تو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا۔ اللہ تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا، وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، اللہ تو مجھے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اللہ تو مجھے نیک بندوں میں داخل کر دے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بجا لانا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی دعا دیکھو کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھو، وہ دعا کر رہے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اللہ تو نے مجھے حکومت عطا کی، خواب کی تعبیر عطا کی، اللہ تو ہی آسمان زمین کا پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا میں بھی اور آخرت میرا دوست ہے، توفنی مسلمہ، اللہ مجھے اسلام کی موت دے اور میرے مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ یہ کیسی دعائیں تھیں، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ دعا ہمیں سیکھنی ہے، ہمیں پڑھنی ہے، ہمیں اللہ سے یہ دعا رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہماری زندگی کو بدلے گا، ہماری زندگی کو بھی اللہ روشن کر دے گا۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری کی دعا، وہی صبر میں، مصیبت میں کیسے صبر کرنی ہے، کیسے اللہ کو پکارنی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال دے کر امت کو سمجھایا، اے امت محمدیہ، ایوب کی زندگی دیکھو، تکلیف میں، بیماری میں پڑھ کر وہ بندہ کتنا صبر کیا۔ بیماری ایسی، اللہ سب کچھ دیا تھا، ایک ایک نعمت چھین لی گئی، اولاد ختم ہو گئی اور گھر بار چلے گئے، ساری چیزیں چلی گئی، سر سے لے کر پیر تک پورے طریقے سے بیماری، زخم ہی زخم، اتنا صبر کیے۔ اللہ نے کہا نعم العبد انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔
2-3 दिन बीमारी आ जाए तो आज इंसान कितना परेशान होता है। 18 साल बीमार थे, सब्र किए उन्होंने, अल्लाह ने तारीफ की, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द, क्या ही बेहतरीन बंदा था वो, इन्नहु अव्वाब, हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने वाला था। ऐसी तकलीफ में, आजमाइश में दुआ करते हैं, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची, अल्लाह मुझे ये तकलीफ पहुंची, बीमारी लायक है अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन है। सुभान अल्लाह, अल्लाह मैं इस तकलीफ में हूँ, मैं इस आजमाइश में हूँ, लेकिन तेरी मर्जी है कि मैं पूरी जिंदगी इसी तरह रहूँ, इसी बीमारी में गुजारूँ। अल्लाह मैं इस पर भी राजी हूँ, अगर तेरी इस पर रजामंदी है तो मैं इस पर खुश हूँ। व अंत अरहमुर राहिमीन, तो अब भी मुझे यकीन है कि तू बड़ा अरहमुर राहिमीन है। इस बीमारी में कहते हैं अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है। सोच कर देखो उनका कितना बड़ा सब्र होगा, सोच कर देखो कैसे दर्द दिल के साथ अल्लाह को पुकारे होंगे। अल्लाह मिसाल बयान करता है उन बीमार इंसानों के लिए, ऐ बीमार इंसानों मायूस मत हो जाओ, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह के पास रखो, अल्लाह ताला तुम्हें भी शिफा देगा। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस बीमारी से निकाल कर अल्लाह ने शिफा दी। मुसीबत में पड़कर, तकलीफ में पड़कर यूनुस अलैहिस्सलाम ने कैसे रब को पुकारा था। आज का इंसान भी अगर गम में, दुख दर्द में, मुसीबत में, आजमाइश में पड़ा हुआ है, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को देखने की जरूरत है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन तक रहे, तारीक रात में, समंदर की तारीकी, रात की तारीकी, मछली की पेट की तारीकी, कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है अल्लाह तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से हूँ, बेशक मैं हद से आगे बढ़ने वालों में से हूँ। यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, अल्लाह ने कहा फस्तजबना लह, हमने उसकी दुआ सुन ली और हमने उसे गम से नजात दी। वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, अल्लाह कहता है मोमिनों को भी हम ऐसे नजात देंगे। ऐ इंसानों, ऐ मोमिनों, तुम भी गम में, तकलीफ में, बीमारी में, आजमाइश में, मुसीबत में, दुख दर्द में ये दुआ पढ़ते हो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, पावरफुल दुआ है। अगर तुम इसको पढ़ते हो, हम भी तुम्हारी तकलीफ को भी, तुम्हारी मजबूरी को भी, तुम्हारी परेशानी को भी दूर करने के लिए तैयार हैं। रब का वादा है कुरान में, कौन है मांगने वाले आज, कौन है इस दुआ को पढ़ने वाले। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो, बे औलाद नहीं, बुढ़ापे की दहलीज में पहुंचकर दुआ करते हैं, रब्बी ला तदरनी फर्दा व अंत खैरुल वारिसीन, अल्लाह तू मुझे तन्हा ना छोड़, तू बेहतरीन वारिस देने वाला है। सूरह मरियम में उन्होंने कहा, अल्लाह जिक्र करता है, रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, अल्लाह मेरी हड्डी कमजोर हो चुकी, वश्तअल अर्रअसु शैबा, मेरे सर के पूरे बाल सफेद हो चुके, मेरी बीवी बांझ हो गई, लेकिन अल्लाह वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, अल्लाह मुझे अभी भी उम्मीद है, अल्लाह मैं मायूस नहीं हूँ तेरे रहमत से, मुझे अभी भी उम्मीद है, मैं तुझे पुकारता रहूंगा, मुझे यकीन है कि तू मुझे अता करेगा। सुभान अल्लाह, ये कॉन्फिडेंस नबियों के अंदर, अल्लाह पर इतना यकीन, इतना बिलीव, पुकारने का तरीका, सलीका इन नबियों से सीखिए। अगर मैं भी और आप भी अपनी दुआओं को ऐसे करेंगे, जिंदगी के कितने मसले हल हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमारे कितने मसाइल को हल कर देगा। लेकिन मसला ये कि हमें इस तरह के पुकारने का तरीका नहीं मालूम, सलीका नहीं मालूम, अदब नहीं मालूम। हम लोगों को ऐसी दुआओं को अल्लाह के सामने रखने की जरूरत है, ऐसी दुआओं को पेश करने की जरूरत है। फिर देखिए रब्बुल आलमीन कैसों कैसों की दुआओं को सुन लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बहुत सारी दुआएं सिखाई हैं, और नबियों की दुआओं में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अस्माउल हुस्ना का वसीला ले लेकर उन्हें दुआ किया था। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा अंत अरहमुर राहिमीन, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा अंत खैरुल वारिसीन। यही मुझे और आपको दुआ में करनी है। हम जिस तकलीफ में मुबतला हैं, जो हमारा मसला है, उस मसले के मुताबिक अस्माउल हुस्ना को सेलेक्ट करके अल्लाह के सामने पेश करना है। अगर आप अल्लाह से रोजी रोटी मांगते हैं, कहिए या रज़्ज़ाक़ मुझे रिज़्क़ अता फरमा। अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह से रहम मांगिए, ऐ रहमान तू मुझे रहम कर,
اے شافی، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا اللہ کے ناموں میں سے، اے شافی تو مجھے شفا عطا فرما۔ ایسے اسماء الحسنی کا وسیلہ کے ذریعے رب العالمین سے دعا کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول کر لی جائے گی، اللہ کے نزدیک آپ کی دعائیں ایکسیپٹ کی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ درد دل سے مانگا کرے، یقین کی کیفیت کے ساتھ مانگا کرے، دعا کے طریقے سلیقے کے ساتھ رب العالمین کو پکارا جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دعا میں یقین ہونی چاہیے، شک کے ساتھ دعا نہ کریں۔ یہ نہ کہیں اللہ تو چاہے تو مجھے عطا فرما، اللہ تو مجھے چاہے تو معاف کر دے، یہ منع ہے حدیث میں، بلکہ اللہ سے کہنا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ میں عاصی ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اگر تو معاف نہیں کرے گا، اگر تو رحم نہیں کرے گا، اللہ میں برباد ہو جاؤں گا، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اللہ کے بس ایسے الفاظ استعمال کریں، اللہ آپ پر رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو آسان کر دے گا۔ کتنے لوگ آج پریشان ہیں میرے بھائیوں، کتنے بیمار ایسے ہیں جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بستر میں تکلیف میں آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر میں ان سب بیمار لوگوں سے کہوں گا تہجد میں اٹھ کر، خاص کر کے اس ماہ مبارک میں، رب العالمین کے پاس دل کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، یقین کی کیفیت کے ساتھ رب کو پکاریے، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری پکار کو سنے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، اللہ سے مانگیے، اللہ تو ہی اولاد عطا کرنے والا ہے، تو ہی حاکم ہے، تو ہی طاقتور ہے، اللہ سب کچھ اختیارات تیرے ہاتھ میں ہی۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے الفاظ استعمال کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ ایسی بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں زندگی میں مانگنے کی ہیں، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ہم ایک دو بار مانگ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، مانگتے رہیں، بار بار مانگتے رہیں۔ یونس علیہ السلام 40 دن دعا کرتے رہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ دعا نہ کرتے فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ 40 دن لگاتار انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے نجات دلایا۔ ہم بھی بار بار اللہ کو پکاریں، ہم پکارے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں دے گا۔ کس کو کون سی چیز دینی ہے، کب دینی ہے، کس وقت دینی ہے، رب کو معلوم ہے۔ ہم تو بس مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرنے والا۔ میرے بھائیوں، ہر چیز اللہ سے مانگے، بڑی چیز ہو یا چھوٹی چیز ہو، سب کچھ اللہ سے مانگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگا کرو۔ سبحان اللہ، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خوب عطا کرنے والا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم یقین کے ساتھ، درد دل کے ساتھ رب کے سامنے اپنی بات پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو بہت ساری دعا سکھا کر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، کل ایک صحابی کو اللہم انی اسألک العافیۃ والیقین، کہ اللہ میں تجھ سے عافیت اور یقین مانگتا ہوں۔ ایک صحابی کو نبی نے دعا سکھائی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہ میری رہنمائی فرما، اللہ میری حالات کی اصلاح فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یہ جو دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ تو مجھے دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کی آگ سے تو مجھے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دعا پڑھتے تھے۔ قرآن بھی ہم لوگوں کو جگہ جگہ پر دعا سکھاتا ہے کہ انسان تم سے اگر گناہ ہو جائے، آدم اور حوا علیہ السلام کی دعا پڑھ کر تو دیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اگر تو رحم نہیں کرے گا، تو معاف نہیں کرے گا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہدایت مانگتے ہیں تو دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو مت پھیرنا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں برڈن محسوس کرتے ہیں، دعا کرو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر تو بوجھ نہ ڈال، واعف عنا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ میرے بھائیوں، یہ ساری دعا تفصیل کے ساتھ قرآن میں کیوں ذکر ہے؟ ہمیں مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن
مجید میں مومنوں کو سکھانے کے لیے یہ ساری دعائیں نازل کی ہیں. ہم اور آپ کتنی مرتبہ یہ دعائیں پڑھتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں ایسی دعائیں سیکھیں, یاد کریں. اگر آپ نہیں یاد کرتے تو کم از کم دیکھ کر تو پڑھیں. اللہ رب العالمین کے پاس ایسے الفاظ سے اگر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول کی جائے گی. اللہ کے نزدیک آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے. آخر میں ایک بات کہہ کر میں بات ختم کروں گا. میرے بھائیوں, آپ کی دعا اگر قبول ہونی ہے, میں نے اس سے پہلے بھی بات کہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. جو بچہ, جو لڑکا اپنے ماں باپ کی جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. دعا قبول ہونے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے ماں باپ کو خوش کر دو, اپنے ماں باپ کو راضی کر دو. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام مرتبہ کس لیے ملا؟ ان کی والدہ تھی, بیمار تھی, بہت خدمت کی, انہوں نے بہت خدمت کی, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کہہ رہے ہیں اویس قرنی جیسا شخص یمن میں رہتا ہے, ماں کی خدمت کی وجہ سے مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آیا. وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ایسا نیک انسان بن گیا, وہ جب بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اے میرے صحابہ, جب وہ تم سے ملاقات کرے ان سے دعا کی درخواست کرنا. سبحان اللہ, جب حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, حج کے موسم میں, عمر بن خطاب نے پوچھا تم میں سے کون اویس ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں بشارت دی ہے کہ تم ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے نزدیک تم مقبول ہو گئے ہو, تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. اے اویس, ہمارے حق میں دعا کرنا. میرے بھائیوں, آپ کے پاس اگر ماں باپ ہیں, آپ خدمت کر کے آپ اپنی دعا اللہ کے پاس پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ زندگی کے مسئلے, مشکلات, تکلیفیں, مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں اگر آپ نے اپنی والدہ کی سچے دل سے خدمت کی ہو. قسم سے اس دور میں بار بار یہ کہتا ہوں, اس دور میں جو سیلفش دنیا ہے, آدمی چاہتا ہے میں بیوی بچے اچھے رہیں تو بس ہے, ماں باپ جیسے بھی جائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. کیئر کرنے والے آج بہت کم لوگ ایسے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, ایسی نعمت کو رکھ کر آپ ناقدری کرتے ہیں تو زندگی میں بہت پچھتائیں گے. آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنی دعاؤں کو اللہ کے نزدیک قبول کرا لو. یہ بہترین موقع آپ کے لیے. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو جو مقام ملا ماں کی خدمت کی وجہ سے, ماں کی دیکھ بھالی کی وجہ سے, اسی لیے آپ بھی اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, جب جب آپ کے ہاتھ اٹھیں گے تب تب اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا, اللہ آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے گا. خلاصہ یہ میرے بھائیوں, رمضان کا مہینہ ہے, ایک ایک دن بھی قیمتی ہے, ایک ایک رات بھی قیمتی رات ہے. ایسی راتوں میں خوب دعائیں کرو, خوب دعاؤں کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا. اگر اس مہینے میں آپ دعا نہیں کریں گے تو فائدہ کیا؟ یہ موقع ہے آپ کے لیے اللہ کو منانے کا, گناہ کو پاک کرنے کا. بیمار انسان کو شفا یابی ہے تو دعا کریں اس ماہ مبارک میں. مصیبت میں پڑے انسان کو مصیبت سے نکلنا ہے, اس ماہ مبارک میں دعا کریں. رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ سے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جس بندے کی رات میں آنکھ کھل جائے یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی. نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ کر بستر میں جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے گا. سحری کو تو اٹھتے ہیں سب لوگ, اٹھتے ہی یہ دعا پڑھ لیا کریں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی. اس دعا کے بعد جو بھی آپ دعا پیش کریں گے اللہ کے پاس, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی. اس کے بعد جو تم نماز پڑھو گے وہ نماز بھی اللہ کے نزدیک قبول کر لی جائے گی. کتنا آفر رکھا اللہ تعالیٰ نے, لیکن ہم سستی سے, غفلت سے ان ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں, ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے اس ماہ مبارک کو دعاؤں میں گزارے. ابھی 5 دن تو گزر گئے, 25 دن باقی آپ کے پاس. ایک ایک دن بھی دعاؤں میں گزاریں, ایک ایک دن بھی الگ الگ دعائیں اللہ کے پاس پیش کریں. خاص کر کے جہاں اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ ہم کو حکم دیتا ہے ان سارے مومنین کی دعا میں یاد رکھو جو دنیا سے چلے گئے. قرآن کہتا ہے
والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ مومن لوگ ان لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں جو ان سے پہلے دنیا میں رخصت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، کہتے ہیں اللہ ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ کپٹ پیدا نہ کر۔ ایسی دعائیں کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ میں اور آپ اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں دعاؤں میں، جن کے ماں باپ انتقال ہو چکے ہیں ان کے حق میں بھی خوب دعائیں کریں۔ پتہ نہیں قبر کا مرحلہ کیا گزر رہا ہوگا، پتہ نہیں قبر کے اس وحشت جگہ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، غلطی ہو سکتی انسان ہونے کے ناطے، ایسے میں ان کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ کے حق میں خود دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی خبر کشادہ فرما، اللہ ان کو خبر کے فتنے سے بچا لے، اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما۔ ایسی ساری دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کرو، اپنے بہنوں کے حق میں دعا کرو، جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان سب کے حق میں دعا کرو، اہل غزہ کے حق میں دعا کرو۔ وہاں پر دیکھیے جہاں پر پوری بستی کو تباہ کر دی گئی، پھر بھی ایمان اتنی مضبوط، سبحان اللہ، افطار بھی کر رہے ہیں، سحری بھی کر رہے ہیں، اور تراویح کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ ان کا ایمان کا کیا کہنا، سبحان اللہ، ایسا مضبوط ایمان، اس جگہ پر بھی رب کو پکارتے ہیں۔ ان تکلیف میں پڑے ہوئے مسلمانوں کی حق میں دعا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھو۔ پتہ نہیں کب کس کی دعا قبول کر لی جائے، ایسے موقع اللہ ہمیں عطا کیا ہے، خوب اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اور جو مانگو گے انشاءاللہ ضرور دے گا۔ ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ ان کی تکلیفوں کو، پریشانی کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو مجبوری میں ہیں اللہ ان کی مجبوری کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو آسان فرمائے، جو غربت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غربت کو دور فرمائے، اور جو بچیاں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان پر آسانی عطا فرمائے، جو لوگ شادی کو لے کر پریشان ہیں اللہ ان کی شادیوں کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین ہم پر رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ہمارے نام جنت کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو بھی خطائیں ہو چکی ہوں، غلطی ہو چکی ہوں، اللہ ہم پر ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے۔ اللہ اس ماہ مبارک کو صحیح طریقے سے قدر کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے بقیہ دن جتنے بھی ہیں ان ماہ میں روزوں کا اہتمام کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے اسے جو غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ جو تکلیفوں کا شکار ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔